بہت سارے بچے عام روٹین میں قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کو اگر بروقت پتہ نہ چلے کہ ان کا بچہ قبض جیسی طبی علامت میں مبتلا ہے تو بچے کو پیٹ اور بڑی آنت کے شدید مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بچوں کے جسمانی اعضاء چونکہ نازک ہوتے ہیں، اس لیے ان پر قبض کے شدید اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اکثر والدین اس وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا بچہ قبض کا شکار ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نیتا بدر، جو کہ بچوں کے امراض کی اسپیشلسٹ ہیں، کہتی ہیں اگر آپ کے بچے میں مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ قبض کا شکار ہے۔ بچے کا ہفتے میں 3 بار سے کم پاخانہ کرنا، پاخانہ کرتے وقت درد ہونا، بچے کا پاخانہ کرتے وقت رونا یا بے چین ہونا، بھوک میں کمی، پیٹ میں درد، پاخانہ کے ساتھ خون آنا۔ اگر آپ کے بچے میں یہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو فوری طور پر آپ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا بچوں کے اسپیشلسٹ سے چیک اپ کروائیں، کیونکہ اگر ان علامات کو بروقت کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو بچے کو نہ صرف شدید بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ وہ درد کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کا اسپیشلسٹ بچوں میں قبض کے علاج کے لیے کچھ ادویات تجویز کرے گا۔ ان ادویات کے ساتھ وہ کچھ گھریلو علاج بھی تجویز کر سکتا ہے جو کہ بچوں میں قبض سے نجات پانے میں مدد فراہم کریں گے۔ بچوں میں قبض کا علاج۔ اگر آپ کا بچہ قبض کا شکار ہو گیا ہے تو یہ علاج ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال۔ اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اس بات کے امکانات نہایت کم ہوتے ہیں کہ بچہ قبض کا شکار ہو۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہضم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ جب بچہ غذا کو آسانی کے ساتھ ہضم کر لیتا ہے تو اسے قبض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے برعکس جو بچے فارمولہ دودھ یا ڈبے کا دودھ پیتے ہیں ان میں پیٹ کے مسائل جیسا کہ قبض کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ حمید لطیف ہسپتال سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں جو بچے ڈبے کا دودھ پیتے ہیں وہ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پانی کا زیادہ مقدار میں استعمال کریں۔ جب آپ اپنے بچے کو پانی زیادہ استعمال کروائیں گے تو اس سے قبض کی شدت میں کمی آئے گی۔ تاہم یہ بہتر ہوگا کہ کوئی بچوں کا اسپیشلسٹ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آپ کے بچے کو ہر روز کتنی مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ جوسز کے استعمال میں اضافہ۔ کچھ بچے پانی کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے اور انہیں یہ سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ پانی ان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ اس کے برعکس بچے جوسز کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جوسز زیادہ مقدار میں استعمال کروانے چاہیے۔ تاہم یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو پھلوں کے قدرتی جوسز جیسا کہ گریپ فروٹ کا جوس استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ سیب، آڑو اور ناشپاتی کا جوس بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ قبض کے طبی علامت کے دوران ڈبے کے جوسز زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں۔ ڈبے کے جوسز میں چونکہ مصنوعی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ فائبر کا استعمال بھی مفید ہے۔ فائبر کے استعمال کو بھی بچوں میں قبض کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں اور بوڑھوں میں بھی قبض کے علاج کے لیے فائبر کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ قبض کے دوران بچے کو اگر فائبر سے بھرپور غذائیں استعمال کروائی جائیں تو اس سے قبض کی شدت کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ فائبر کو بھرپور مقدار میں حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کی خوراک میں پھل، سبزیاں، دلیا، دالیں اور لوبیا وغیرہ شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلا فائبر کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक एक केले में 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। केले का जायका चूंकि निहायत लजीज होता है, इसलिए बच्चे भी इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा कब्ज का शिकार हो गया है, तो आप उसको बाकायदगी के साथ केले खिला सकते हैं। वर्जिश भी फायदेमंद है। बच्चों में कब्ज की शिद्दत को कम करने के लिए वर्जिश को निहायत ज़रूरी समझा जाता है। यहाँ वर्जिश से मुराद जिम में जाकर की जाने वाली वर्जिश नहीं है, बल्कि वर्जिश से मुराद बच्चों का खेलना, कूदना और भागना है। कोशिश करें कि आपका बच्चा दिन में 30 से 60 मिनटों के लिए खेले कूदे। आमतौर पर वालिदैन बच्चों को खेलने कूदने से रोकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेहतमंद रुझान नहीं है। बच्चे अगर बाकायदगी के साथ खेलते, कूदते और भागते हैं, तो इस बात के इम्कानात निहायत कम होंगे कि वो कब्ज का शिकार हों। मसाज मसाज की मदद से भी बच्चों में कब्ज की शिद्दत को कम किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा कब्ज का शिकार है, तो आप उसके पेट पर मसाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों की मदद से पेट पर मसाज किया जा सकता है। आप हाथ की उंगलियों की मदद से बच्चे के पेट पर क्लॉकवाइज पैटर्न में मसाज कर सकते हैं। मसाज समेत ऊपर बयान हुए दीगर इलाज अगर आपके बच्चे में कब्ज की शिद्दत को कम करने में मददगार साबित नहीं होते, तो आपको फौरी तौर पर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से राब्ता करना होगा।